بے شک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اس کی ہر اچھی تعریف کرتے ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے روزے کو مسلمانوں کے لیے راستہ و مینارہ اور مسلسل بھلائی اور احسانات کا سرچشمہ بنایا ہے۔ تیرے لیے سرمدی مبارک حمد ہے جس کی حقیقت کے شمار سے سمندر کی سیاہی کم پڑ جائے۔ تیرے لیے پیہم بے انتہا حمد ہے اور تو اے میرے معبود اس کا کتنا مستحق اور لائق ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے روزے داروں اور قیام کرنے والوں کے لیے باغات اور نہریں تیار کر رکھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ رسول ہیں جو نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، اور اللہ کے لیے تہجد اور قیام کرنے والوں میں سب سے پرہیزگار ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے نیک معزز اہل خانہ اور آپ کے پیشوا نام اور صحابہ پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک نور اور تاریکی کا ایک بعد دیگر آنا جانا رہے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ بعد اللہ کے بندو، آپ کا تقوی اختیار کریں، اور آپ جب کہ مہینے کے ابتدائی دنوں میں ہیں اپنے اعمال و اقوال کو تقوی اخلاص کے ذریعے پاک کریں اور توبہ میں جلدی کریں قبل اس کے کہ پیشانیوں کو پکڑا جائے اور بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اے ایمانو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جو رحمان کا تقوی اختیار کرے گا کشادگی اسے گھیر لے گی اور اس کا معاملہ آسان ہو جائے گا، پھر اسے تنگی کا خوف نہیں ہوگا۔ سو اے متقی، آپ کو کامیابی مبارک ہو، آپ خوشگوار زندگی کے لائق ہیں۔ مسلمانوں، رمضان کی مبارک ان خوشیوں میں سے ہے جن سے امت مسلمہ شاداں ہے۔ یہ بنظیر مہینہ زمانے کے معزز ترین اوقات میں سے ہے۔ یہ عطربیز مہینہ ہے، اس کا فضل نمایاں ہے اور بھلائیوں سے لبریز ہے۔ ایسا مہینے جس کے ستارے زمانے کے تاریک افق پر چمک اٹھے ہیں اور عظمتیں اور سواریاں صحیح سلامت لوٹ آئی ہیں، اور لوٹنا قابل تعریف ہے تاکہ ہماری پیاسی روحوں کو رحمت اور خوشبو سے اور بدلہ دینے والے مولا کی قربت سے زراب کرے۔ وہ آیا ہے تاکہ نیکی و بھلائی کے احساسات اور احسان اور خوشی پھیلانے کے معنی کو وجدانوں میں دعاتشہ کرے۔ یہ قبول باد بہاری چل پڑی ہے، یہ بھلائی کا سیلاب بہ پڑا ہے، یہ شیطان ہے جو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا اور تباہ ہو گیا۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھو، اے شر کے طلبگار رک جاؤ۔ اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ روزہ آیا تو پورا خیر آیا، یعنی قرآن کی ترتیل اور تسبیح و تحمید نفس قول و عمل میں لگا رہتا ہے، دن میں روزہ اور رات میں تراویح۔ اس معزز مہینے کی آمد دانشمند قیادت اور امت مسلمہ کو مبارک ہو، اور اس کے لیے خیرات، برکات اور رحمتوں کے موسم کی بڑی خوشخبری۔ ایمانی بھائیوں، خالص منحرف گھٹیا چیزوں سے نفع بخش دوری اختیار کر کے اس اپنے مہینے کا بہتر استقبال کرو۔ اے میری قوم، تم تقوی کی روح سچی توبہ کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرو کہ تاخیر کرنا راہ سے بھٹکنا ہے۔ تم اپنے رب کی طرف لوٹو کہ بھیڑیا شاطر ہے، اس کی وجہ سے قومیں رسوا ہوئی اور انہیں بیماری نے جکڑ لیا۔ سنو، تم روزے کو نفس و شغاف سے اپنے اعضاء پر عقل و خرد کی لگام کسو اور پرہیزگاری اور تقوی کا نگراں بیٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، اس کے ذریعے بندہ آگ سے بچاؤ اختیار کرتا ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے، اور یہ تبھی حاصل ہوگا جب اعضاء کو تباہ کن اور سنگین گناہوں سے روکا جائے، زبان کو فضول اور فالتو باتوں سے پاک رکھا جائے، کلام کو دل آزاری سے بچایا جائے، نظر کو حرام سے پھیرا جائے، قدموں کو برے اقدام سے روکا جائے، سخاوت کا ہاتھ پھیلایا جائے، ایذا و دست درازی سے پرہیز کیا جائے، اور لرزتے صاف ستھرے دلوں اور سچی پر نفس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں
گریہ وزاری کی جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت سے روزے دار ایسے روزے میں سوائے بھوک کے کوئی حصہ نہیں، اور بہت سے قیام کرنے والے ہیں جن کا اپنے قیام میں سوائے شب بیداری کے کوئی حصہ نہیں۔ اسے ابن ماجہ و نسائی نے روایت کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت روزے کا حقی اور گندگیوں سے انہیں روکنے اور پاک کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور روزے کو مشروع کیے جانے کا ہی بلند ترین مقصد اور روشن ترین ہدف ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا روزہ متقیوں کی لگام، جنگجوؤں کی ڈھال اور نیک و مقرب لوگوں کی ریاضت ہے۔ وہ باقی تمام اعمال میں رب ان کے لیے خاص ہے۔ وہ بندہ اور اس کے رب درمیان ایسا سربستہ راز ہے جس سے اس کے سوا کوئی باخبر نہیں۔ امام کمال ابن الحمام رحمہ اللہ نے کہا روزہ برائی کا حکم دینے والے نفس کو شانت کرتا ہے اور تمام اعضاء سے جڑی فضول باتوں کے سلسلے میں نفس کی تیزی و گرمی کو توڑتا ہے۔ صوم و قرآن کی امت رمضان جس میں قرآن اتارا گیا، اس میں جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کا مذاکرہ کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے، کہے گا اے رب میں نے اسے کھانے اور شہوت سے روکا تھا، تو اس کے لیے میری سفارش کو قبول فرما، اور قرآن کہنے رات میں اسے نیند سے روکا تھا لہذا تو اس کے لیے میری سفارش کو قبول فرمائے، اور ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسے امام احمد اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، جس میں احسانات کے چشمے بہہ پڑے ہیں اور پاکیزہ ترین طریقے کی طرف مائلوں کے دل شاداب ہو گئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو قرآن میں تدبر اس کرتے ہوئے کرے گا اس کے سامنے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا۔ سو تم قرآن میں تدبر کرو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو خیر تو تدبر یہ قرآن میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو ذکر، استغفار، تلاوت قرآن، صدقہ اور احسان جیسے نیک اعمال سے مختص کرتے جو دوسرے مہینوں میں نہیں کرتے، یا ہم ضرورت مندوں اور تنگ دستوں کو صدقہ دینے کی فضیلت کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، معاشرے کے اوقات کے مستحقین تک امانت و شفافیت کے ساتھ امدادات پہنچانے میں شاہ سلمان ریلیف سینٹر احسان خیراتی پلیٹ فارم کا جو کردار ہے اس کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور یہاں اس وطنی مہم کو سراہا جانا چاہیے جس کو شروع کیا گیا ہے خیر کام کے لیے اس مبارک خیر کے مہینے میں۔ اے میرے بھائیوں، رمضان رات سے لے کر مختلف میدانوں تک مختلف میدانوں کے لیے حال اننے کا موقع ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اس کی بدلے۔ اسی طرح رمضان امت کے لیے کتاب و سنت کو مضبوط سے پکڑنے، اختلافات اور کشمکشوں کو چھوڑنے، بحرانوں سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے کام کرنے، صلح و عاشقی اور اتحاد و اسلام کے دینوں کو تقویت بہم پہنچانے، جنگوں کو روکنے، ہتھیار ڈالنے، امن و سلامتی قائم کرنے اور تعمیر و ترقی اور آباد کاری میں لگنے، اور میڈیائی چینلوں اور باہمی رابطے وسائل کو معزز مہینے کی حرمت کی پاسداری کرنے اور میڈیائی اور ڈیجیٹل اخلاقی مواد پیش کرنے کی طرف توجہ کرنے کا موقع ہے۔ یہ غیرت مندوں کے بڑے طبقات کے شعور و بیداری کو سراہا جانا چاہیے جو اپنے دین اور اقدار کا دفاع کر باطل و فساد اور تفریقہ اور فتنوں کے داعیوں اور شر و دہشت گردی کے عناصر کو شکست دینے اور وسطیت و اعتدال کے اقدار کو فروغ دینے کے لیے ٹیکنالوجی اور باہمی رابطے کے وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ مبارک دن نفس کا جائزہ لینے اور اس کا احتساب کرنے اور عمل کی اصلاح کرنے کا موقع ہے۔ چنانچہ عرب کا شکر ادا کر اس نے آپ کو اس زمان و مکان میں بسایا ہے۔ آپ ان مبارک دنوں اور راتوں میں دعا کرنے میں محنت، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے حکمرانوں، وطنوں اور امت کے لیے عاجزی و انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں
کہ اللہ کے مقدس مقامات کی حفاظت کری، ان کے خون کو بہنے سے روکی اور ہر جگہ ان کی حالت سدھاری، اور ہر جگہ آپ کے کمزور بے گھر مصیبت زدہ قیدی اور مظلوم بھائیوں کی مدد کری، ان کے مصائب اور پریشانی کو، ان کی مشکلات اور غموں کو کافور کری، اور امت مسلمہ سے فتنوں، آزمائشوں، بیماریوں، وباؤں کو اٹھا لی۔ اللہ ہمارے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور ہمیں ان کی واضح آیات میں سے عطا فرمائے۔ اپنی بات کہہ رہا ہوں اور عظمت و جلال واسطے اپنے لیے اور باقی تمام مسلمان کے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں سب سے عظیم مشروط مہینے سے مختص فرمایا، جس میں برکتیں و سعادتیں فزوتر ہوئیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق میں کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کی بدولت ہم یوم کامیابی کی امید رکھتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہے، جو لوگوں میں سب سے بہتر ہے، جنہوں نے روزہ رکھا اور اللہ کی طرف دعوت دی یہاں تک کہ مطلوبہ خیر عام ہو گئی۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور آپ کے صحابہ پر جو کامل محتاب رہبر ہیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ کے بندو، اپنے رب اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی روزے کا جوہر خلاصہ، اس کا لب لباب و مغز ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ نے لعلکم تتقون کی تفسیر میں فرمائے، یعنی تم روزے کے ذریعے تقوی حاصل کرو، کیونکہ روزہ تقوی تک پہنچنے کا راستہ ہے، اس لیے کہ روزے میں نفس کو قابو میں کرنے اور شہوات کو توڑنے کا مادہ ہے۔ مسلمان بھائیو، مبارک مہینے میں مبارک امت پر واجب ہے کہ وہ گفتار و جذبے کے مقام سے کارکردگی کی عملی میدان کی طرف آئے۔ آئے ہم سب پرجلال مہینے سے پاکیزہ ترین خوشبو و عطر لیں، آئے ہم محکم آیات اور اجلے صفاصنوں کی بوندیں اور بلند خوشخبریاں اور رحمت حاصل کریں، جو ہمارے دلوں کے لیے تریاق و شفا اور ہماری روحوں کے لیے روشن صبح ثابت ہوں گی۔ جی ہاں، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ ہم جب کہ اس مبارک مہینے میں جی رہے ہیں، جو ایسی رات کو سموئے ہوئے جو ہزاروں سے بہتر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کی قبیل سے ان جامع خدمات کا بیان ہے جن سے ہمارے محفوظ ملک میں کورونا وبا سے جڑی احتیاطی پابندیوں کو اٹھا لیے جاد معتمرین اور زائرین سرزمین حرمین شریفین پر امن و امان اور سکون اطمینان کے ساتھ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل پھر ان خدمات کی ہے جنہیں اس مبارک ملک نے رحمان کے لیے مسخر کیا ہے۔ اس میں کوئی تعجب نہیں، اللہ نے اسے اس عظیم اعزاز سے مختص فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے اجر سے نوازے اور زمان و مکان اور تعمیر و انسانیت سے حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت میں اس معزز شرف اور اصل عظمت کو جاری رکھنے میں اس کی مدد کری۔ سنو، زمان و مکان کی تعظیم کرو اور اس کے امن و نظام کی پاسداری کرو، گداگری جیسے منفی مظاہر سے بچو اور اس کا انسداد کرو۔ اسی طرح ساری گداگری ہے، اور اسی طرح اپنے لڑکوں اور بچوں پر نظر رکھنے اور اس معزز سرزمین کے آداب کا خیال رکھنے پر توجہ دو، تاکہ دنیا و آخرت کی جس بھلائی کے تم طلبگار ہو وہ تمہیں حاصل ہو۔ متعلقہ اور سیکورٹی اداروں کے ساتھ تعاون جو مبارک کوششیں سر پر ہیں، ان سب کے لیے اور حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت میں مصروف کارکنوں کے لیے ہر طرح کی گزاری و قدردانی اللہ ہمیں اور انہیں اجر ثواب سے منا کرے، اور اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے اور ان کارکنوں سے قبول فرمائے۔ بات ہوئی آپ سے اور رسولوں کے اور روزے داروں اور تہجد گزاروں کے خدوہ امانت دار نبی امی پر درود و سلام پڑھیں، جیسے کہ رب العالمین نے آپ کو واضح محکم کتاب میں اس کا حکم اللہ تعالی نے فرمایا۔ بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 درود بھیجے گا۔ سب سے افضل درود و سلام وہ معزز نبی مصطفیٰ محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر